ہم بچوں کی تربیت کے بارے میں بنیادی اصول یا بنیادی نکات پہ بات کر رہے تھے. جو نواں ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے تشدد نہ کریں، رخ تبدیل کریں. بچے کی قوت اور صلاحیت اگر غلط رخ پر صرف ہو رہی ہے تو رخ تبدیل کیجیے، ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے. مثلا ایک بچہ بہت نڈر ہے، طاقتور ہے، وہ جا بجا ہر ایک سے جھگڑا کرتا ہے، دوسرے بچوں کو مارتا ہے، ستاتا ہے، تو اسے بتائیے کہ وہ غلط باتوں کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرے. ظالم کو ظلم کرنے سے روکے، نہ کہ مظلوم پہ وہ اپنے زور آزمائی کرے. ایسے بچوں کو پوزیٹیو کوئی کام بتایا جائے، جیسے لڑکے انہیں فٹ بال میں، ہاکی میں، ایسی گیمز میں ڈالا جائے جن کی ساری پاور استعمال ہو. جب انہیں کچھ کرنے کو بھی نہیں ملے گا تو وہ کبھی گھر کی کسی چیز کو کک ماریں گے، کبھی اپنی بہن یا چھوٹے بہن بھائی کی کچھ چیز توڑیں گے اور توڑ کے پھینک دیں گے. تو اب رخ بدلنا ہے، یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے بچے کی کون سی کیسی عادت ہے اور میں اس کو کس ایسے کام میں ڈالوں کہ وہ اس میں مصروف ہو جائے اور وہ اپنی طاقت کا صحیح استعمال کرے. بچی ہے کوئی، اس میں اگر یہ چیزیں ہیں تو اسے کو آپ میرے ساتھ ہیلپ کرو، آپ ماشاءاللہ بڑی اسٹرانگ ہو، آپ یہ چیز میرے ساتھ جلدی اٹھا لیتی ہو، تو اسے اپنے ساتھ اتنا انوالو کریں کہ وہ گھر کی سیٹنگ میں اور چیزوں کو اٹھانے میں، رکھنے میں آپ کی مدد کرے. کہا جاتا ہے کہ ایک استاد نے دو بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، وہ دونوں گھتم گتا ہو کر ایک دوسرے کو زیر کرنے پر تلے ہوئے تھے. استاد نے دونوں بچوں کو الگ الگ کیا اور کہا کہ تم دونوں کشتی لڑو، جو جیت جائے اس کی جیت اور جو ہار جائے اس کی ہار. دونوں کشتی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے لیے اپنی پوری قوت لگاتے ہیں، انجام کار دونوں کی حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غصہ اور عناد ختم ہو جاتا ہے اور کھیل کا کھیل بھی ہو جاتا ہے. اس طرح حکمت اور دانش مندی سے بچے کی طاقت کو صحیح رخ دیا جا سکتا ہے اور ان کو بہت سی برائیوں سے دور رکھا جا سکتا ہے. بچوں کی تعلیم و تربیت میں ان کی عمر کا ضرور لحاظ رکھیں، ان کی صلاحیت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں، ان پر ایسے مضامین کا بوجھ نہ ڈالیں جو ان کے سمجھ میں نہ آئے. یا بعض دفعہ ہم ایک درجہ چھوڑ کے، ایک کلاس چھوڑ کے اگلی کلاس میں بچوں کو لے جانے میں بڑی بات سمجھتے ہیں. بچوں کے لیے یہ نہایت نقصان دہ ہے اور اس سے ان کی صلاحیتوں کو خاطر خواہ نشر و نما نہیں مل سکتی. وہ اپنے سے بڑی ایج کے بچوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. فرق ہوتا ہے ایک ایک دن کا اور ایک ایک مہینے کا اور سال کا، تو بہت فرق ہوتا ہے. تو اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہے. پہلی چیز کہ آپ نے رخ موڑنا ہے، بچوں کو جج کریں ذرا 2-3 دن، کس بچے میں کیا صلاحیت ہے، اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق مصروف کرنا ہے، اپنی سوچ کے مطابق نہیں. کچھ بچے بیٹھ کے کھیلتے آرام آرام سے آہستہ آہستہ، انہیں ہم کہتے ہیں اٹھو باہر نکلو، جب دیکھو اندر بیٹھے رہتے ہو. ٹھیک ہے، ان کا دل اندر لگتا ہے ڈرائنگ میں یا کچھ اور کٹنگ میں یا کچھ بنانے میں، تو لگے تو ہے نا کسی کام میں. باہر جائیں گے ان کے مطلب کی کوئی چیز نہیں نظر آئے گی، وہ اس کو مار اس کو مار. جو زیادہ لڑنے کا شوقین ہے ہر وقت باہر کے دوڑ میں لگا رہتا ہے، اس کو جیسے میں نے کہا ہے کہ کوئی ایسا کریں. افورڈ نہیں کر سکتے ہم اگر کسی جگہ ڈالنا، تو ہم علاقے میں چھوٹی سی ایک ٹیم بنا دیں کہ 2-3 دوست اپنے ساتھ لگاؤ اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ جو آپ کے علاقے کے قریب جگہ ہے وہاں آپ اتنے سے اتنے بجے روزانہ فٹ بال کھیلو گے، فٹ بال میں آپ کو لے کے دوں گی. یا کرکٹ ٹیم بنا لو، اپنی 3-4 لڑکے بنا لو مل کے، تو انہیں ٹائم دے کے اتنے سے اتنے بجے جو گھنٹہ ہے وہ آپ کا ہوگا. تو گھر آ کر ہنستا ہنستا وہ بچہ آئے گا، کھیلتا کھیلتا وہ گھر میں آئے گا. 10واں جو پوائنٹ ہے وہ جو بچے نازک اور حساس ہوتے ہیں ان کے جذبات کا خیال رکھیں. بچوں کی نفسیات اور جذبات اور احساسات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کے لیے چھوٹی سی چیز، بھالو ان کا اکھڑ گیا، روئی نکل آئی، آپ ہنستی ہیں، وہ رو رو کے ہلکان ہوتے ہیں. اب مت ہنسیں،
ان کے لیے وہ زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ان کا بھالو. گڑیا کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کے لیے وہ زندگی موت بن گئی، انہیں فیوریٹ گڑیا تھی. آپ کہتے پھینکو اس کو ڈسٹ بین میں اور لے آنا. اس کے ساتھ کافی ایک دلی جذبات اس کے ساتھ جو کیا تھے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو پھینکو؟ اسے جوڑنے کی کوشش کریں، اس کی دل جوئی کریں. اگر آپ کی کسی روش سے بچوں کے احساسات اور جذبات کو ٹھیس پہنچ جائے تو اس کی تلافی ناممکن ہے. یہ بچے کے اندر احساس محرومی، احساس کمتری یا نفرت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. بچے بگڑتے ہی اس وقت ہیں جب ان کے جذبات اور احساسات کی تحقیر کی جائے، ان کی ہر بات کو مذاق میں ٹالا جائے، ان کی ہر بات پہ ہنسی اڑائی جائے، ان کی ہر بات کی نقل اتاری جائے، پھر وہ بگڑ جاتے ہیں. اور ان کی نفسیات کا مطالعہ نہ اگر کیا جائے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اپنی باتیں انہیں یاد کروانے کے لیے خشک طریقہ، واز کا طریقہ، نصیحت کا طریقہ نہ اپنائیں. اپنی بات کو شیریں اور مؤثر انداز میں پیش کیجیے. کبھی کبھار ہنس کھیل بھی لیجیے. گفتگو میں ایسا کام شامل کریں کہ بچوں کے ساتھ ہنس کھیل لیں، بلکہ کوشش کریں ہنسا کریں. مثالوں سے، اشاروں سے اور کہاوتوں سے اپنی بات کو واضح کیجیے. چھوٹی چھوٹی کہانیاں اخباری جہاں میں آئی ہوتی ہیں، اسی طرح بچوں کے رسالے ہوتے ہیں، ان کہانیوں کو کٹنگ کر کے آپ اپنی کسی فائل میں لگاتی رہیں. 2-3 دن کے بعد انہیں ایک کہانی سنائیں، سچ پہ، جھوٹ بولنے پہ نقصانات، غیبت کا نقصانات، اسراف کا نقصانات، وعدہ خلافی کا نقصانات. بہت سی چیزیں ہیں. دعا کی قبولیت کے واقعات، ذکر کی فضیلت، اللہ سے محبت کے بارے میں واقعات، بہت کچھ ہے. اصل یہ کہ جب آپ ان کا رخ بدلنے سے پہلے اپنا رخ بدلیں گی تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا. میٹھے الفاظ، درد بھرا لہجہ اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ اس کو اپنائیں. اکھڑ رویہ، کھردری زبان، کڑوے کسیلے جملے، روکھی سوکھی باتیں کبھی اپنا اثر نہیں چھوڑتی. نقصان البتہ ضرور چھوڑ جاتی ہیں. پھر اسی طرح 11واں جو پوائنٹ ہے، نصیحت آموز اور باعث عبرت کہانیوں سے تربیت. بچے بہت خوشی سے سنتے ہیں قصے کہانیاں، بہت دلچسپی لیتے ہیں اس میں. ان سے بڑی بڑی باتیں نہیں ہضم ہوتی. انہیں نصیحت آموز کہانیاں سنائیں. اس میں پہلو ڈھونڈیں، اس کو پہلے پڑھ لیں، اس کے پوائنٹس بنا لیں اور اس کو رک رک کے سنائیں. پہلے پیراگراف میں سے بتائیں، بچوں سے پوچھیں کیا لگتا ہے، کیا فیل ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں سمر کورس کروا رہی تھی اور میں بچوں کو والدین کی اطاعت کے بارے میں اور اس کے بینیفٹ اور اس کی فضیلت اور اس کے ثواب اور اس کے درجات کے بارے میں سلیکٹ کر کے رکھتی تھی. تو ایسی ایک کہانی آ گئی کہ اس بچے نے اپنے باپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. تو میں رک گئی. اس کے بعد میں نے کہا اچھا بیٹا اب اس بچے کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تو سب نے اتنا غصے کا اظہار، اس کو مارنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے، اس کو جو اس نے اپنے والد کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے. تو پھر میں نے وہاں رک کے کہا تو پھر آپ ایسا کبھی نہ کیجیے گا، کیونکہ جو کچھ آپ کے جذبات اس کے بارے میں ہیں وہی جذبات آپ کے بارے لوگوں کے ہوں گے. لوگ کہیں گے اس کی پٹائی کرو، اس کو بہت مارو، اس نے جو باپ کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی کرو. تو وہ سارے سوچنے لگ گئے اور پھر خیر کہانی کمپلیٹ ہوئی. تو اس طرح کی کہانیوں میں روک کے بچوں سے کہیں اچھا اس بچے نے قصور کیا ہے، ہاں کوئی اور قصور ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ بچے کہتے معاف کر دینا چاہیے، ایسے کچھ نہیں کہنا چاہیے. ڈفرنٹ کہانیاں نا. تو پھر کہ آپ کیوں نہیں معاف کرتے بہن بھائیوں کو؟ اللہ ہمیں معاف کرتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ٹائم ایک رکھ لیں جب آپ خود بھی فریش ہوں، اس وقت بچوں کو لے کے بیٹھیں اور انہیں اپنے طور پر پاکیزہ اور اچھے قصے سنائیں. اسی میں ان کی تربیت ہو جائے گی. اور جیسے میں نے کہا نا، سوال کرتے رہیں، غور و فکر پہ ان کو متوجہ کریں، آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. اچھا اس دوران آپ نے ان کو کچھ کھلانا ہے تو وہ کھانا بھی لیتے ہیں. جو چیز ویسے نہیں وہ کھا رہے ہوتے کہ میں کہانی ٹائم میں فلاں چیز بناؤں گی، سب بچوں کو کھانی ہوگی ورنہ سوری میں نہیں کہانی سنا رہی. وہ سب کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ماما، ٹھیک ہے ماما، ہم کھا لیں گے.
ٹھیک ہے، یہ بہترین طریقہ ہوتا ہے. یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کہانی کے بعد فلاں الماری سیٹ کرنی ہے، بچے میرا ساتھ دیں گے تو پہلے کہانی سناؤں گی، یا پہلے آؤ جلدی سے وہ ڈراس ٹھیک کر لیں، یا دانت سب صاف کرائیں. دیکھیے کیسے بھاگ کے بچے جاتے ہیں، بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے کیوٹ ہوتے ہیں، بڑے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں، ایک دم سب کچھ کر کے آتے ہیں. ٹریننگ آپ کی ہونی ہے، ہم بچوں کی شروع کر دیتے ہیں. ان جو لیکچر ان کا مقصد ہی ٹریننگ میری اور آپ کی ہے. بہت دور ہو گئے ہم نرمی سے، محبت سے، تھک گئے ہم گھروں کو کاموں کو کر کر کے، رشتے نبھا کے، اس میں ہمارے بچے نگلیکٹ ہو گئے. پلٹ آئیے، تھوڑا کم کیجیے ملنا ملانا، حساب سے کیجیے. صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چوتھے، پانچویں، ساتویں رشتے کو بھی جا کے نبھا رہی ہیں. صاف ستھرے جو صلہ رحمی کے رشتوں میں آتا ہے ان تک رکھیے. اپنا زیادہ وقت بچوں کو دیجیے، کیونکہ آپ کو میرا ایک لیکچر پچھلا ملا ہوگا کہ یہ نیک اولاد آپ کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بنے گی. سب وہ کام کرتی جائیے جو آخرت میں بھی آپ کو کام آئے. بار بار ہر وقت نصیحت کرتے رہنے سے پرہیز کیجیے. زیادہ ٹوکنے سے بچے میں ضد پیدا ہوتی ہے، پھر وہ جان کے وہ کام کرتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے فرق تو پڑتا نہیں کوئی، اور نافرمانی کا جذبہ جڑ پکڑتا ہے. مناسب موقع سے نصیحت کیجیے، موقع دیکھ کے. جیسے میں نے کہا نا، کسی کو واقعے کو دیکھ کے دیکھو بیٹا اس نے ایسا کیا، اس کا یہ رزلٹ نکلا، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. جب آپ دیکھیں کہ بچے پر کوئی خاص تاثر قائم ہو رہا ہے تو اسی مناسبت سے نصیحت کیجیے. جب بچہ کسی پریشانی، الجھن یا مصروفیات میں ہو تو اس کو بالکل نصیحت نہ کیجیے. بعض کو اسکول کے مسئلے، اسکول میں کسی ٹیچر سے پرابلم، کسی دوست سے پرابلم، وین والے سے پرابلم، ٹیوشن پڑھاتی ہیں تو اس ٹیچر سے پرابلم، پہلے وہ حل کیجیے. جب آپ نہیں سنتی تو بچے بار کوشش کرتے ہیں حل کرنے کا اور پھر بالکل غلط حل کرتے ہیں نا. اکثر بچے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، 2-3 دن کے بعد ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے کسی ٹیچر سے اریٹیٹ تھے. ہم کہتے ہیں ہمیں بتانا تھا، وہ کہتے ہیں ماما آپ سنتی ہی نہیں تھی، میں روز بتاتا تھا. یا آپ نے اکثر واقعات سنے ہوں گے نا، کتنے مدارس میں حفظ کے لیے ڈالا، وہ بھاگ گئے. قرآن سے نہیں وہ بھاگتے، پڑھانے والا بعض دفعہ بڑا سخت ہوتا ہے یا اس لاپرواہ ہوتا ہے، کچھ بھی کہہ لیں. تو اس کی الجھنوں کو سمجھیں، اس کی پریشانیوں کو سمجھیں، اس کی مصروفیات کو دیکھیں. بچے کو عادی بنائیں کہ اگر کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ لیا کریں اور آرام سے سوال سنا کریں. سوال کرنے پہ بچے کو ڈانٹیے نہیں، بلکہ اسے اطمینان بخش جواب دیجیے. بچے مختلف سوال ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں، لڑکوں کے بالکل مختلف ہوتے ہیں، لڑکیوں کے بالکل مختلف. یہ سمجھدار ماؤں کا کام ہوتا ہے، بچے باپوں سے نہیں پوچھتے، بلکہ آپ کے بیٹا جو سوال ذہن میں آئے مجھ سے پوچھ لو اور اطمینان سے جواب دیں. یہ نہیں کہ یہ کون سا سوال ہے، آئندہ اس قسم کا سوال مت کرنا. اس کے اندر بہت سے سوال اور جو جنم لے رہے ہوں گے، پھر وہ بار اپنے ہم عمر لڑکے یا لڑکیوں سے ڈسکس کرے گا اور بھٹکنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں. گھر میں اس کو مطمئن کیجیے، ہر بات بتائیے. بچیوں کی بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ ان کے پرابلم 5 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال پہلے ڈسکس کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، تاکہ وہ ذہنی طور پہ تیار رہیں. لڑکوں کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بتائیں، لیکن پہلے خود سیکھیں پھر انہیں بتائیے. آپ یقین کریں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم آج سے کوئی 22 ایئرز پہلے سمر کورس کروایا تو جو 8ویں کی بچیاں تھیں ان کو بھی بیسک چیزیں ہی نہیں پتا تھی. غسل حیض ہی نہیں ان کو آتا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا طریقہ ہے. یعنی اس طرح کے بہت سے سوال تھے. جب میں نے کتاب طہارہ پڑھائی وہ حیران ہو گئی کہ یہ باتیں تو ہم نے پہلی دفعہ سنی ہیں. پھر ان کے اس قدر کوسچن آتے تھے جسے پتہ چلتا تھا انہیں بہت سی پرابلم سے گزرنا پڑ رہا ہے اور انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. کتاب طہارہ آپ کا پاس رکھیں کہ اقبال کیلانی کی کتاب ہے، آپ کو کسی بھی بک شاپ سے مل جائے گی. وہ بچی کو الگ پڑھائیں، بچے کو الگ پڑھائیں. سوال کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کیجیے کہ ویری گڈ، اتنا زبردست سوال آپ کے ذہن میں آیا، میں تو سمجھتی تھی آپ ابھی بہت چھوٹے سے ہیں،
آپ تو بہت ذہین ہیں، پھر اسے خوشی ہوگی کہ میری والدہ میرے سوال پہ خوش ہوتی ہے۔ کبھی کبھار خود بھی اس سے سوال کیجیے، ویسے ہی پوچھ لیجیے کوئی بات۔ باہم سوال و جواب کا سلسلہ کبھی کبھار ضروری ہے۔ جی 12واں اور آخری پوائنٹ، پابندی کے ساتھ بچے کو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت دیجیے۔ سارے ٹائم ٹیبل ہم بناتے ہی نہیں ہیں۔ ٹائم ٹیبل بنائیں تو اس میں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اب بچوں کے ساتھ، آپ اور آپ کے بچے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم بے وقت کام شروع کرتے ہیں، بے وقت ختم کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ آج ٹائم بچا اسٹور کھول لیتے، آج ٹائم بچا مشین لگا لیتے۔ ہفتوں کی بھی پلاننگ کریں، مہینے کی بھی پلاننگ کریں اور روز کی بھی پلاننگ کریں۔ اس میں جو بچوں کا ٹائم ہے وہ بچوں ہی کا ٹائم ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو بھی ریسٹ مل جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتی ہیں آپ، بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھیں، بچوں کو اپنے ارد گرد بٹھا لیں۔ پلیز صرف کمائی کی مشین نہ بنے، بلکہ بچے کے ماں باپ بھی بنے، اور آپ صرف گھر کی میڈ نہ بنے، آپ بچے کی ماں بھی ہیں۔ اچھا کھلا رہی ہیں، اچھا پہنا رہی ہیں، لیکن اچھے اخلاقیات نہیں دے رہی تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ میں پھر ایک میڈ میں کوئی فائدہ نہیں، فرق نہیں۔ میڈ بھی آتی ہے، کام کرتی ہے، نکل جاتی ہے، اسے کیا لگے بچہ کیا کر رہا ہے۔ آپ کا بھی یہی کام ہے، آپ کے وقت پر بھی ان کا حق ہے۔ وہ بچے عموماً آوارہ ہو جاتے ہیں جن کے والدین ان کو وقت نہیں دے پاتے، باہر گیا، آوارہ گردی کی، ٹائم پاس کیا، اور آہستہ آہستہ خدا نہ خاصہ سگریٹ نوشی میں پڑ گیا۔ اور اب تو ایسے حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں کہ بچیوں کو بھی کیئر کرنی پڑتی ہے کہ وہ بھی شیشہ اور سگریٹ، اور اسکولوں کالجوں میں پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا ہے۔ اگر گھر سے ان کو مناسب ماحول مل جائے، محبت مل جائے، تو انہیں باہر ان چیزوں سے بہت پروٹیکشن ہو جاتی ہے، ان چیزوں سے بچنے میں ان کو فائدہ دیتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں گھروں کی دیواریں اونچی نہ کرو، محبت کی دیواریں اونچی کرو۔ گھر کی دیوار پھلاندنا بہت آسان ہے، لیکن محبت کی دیوار نہیں پھلاندی جا سکتی۔ پیار محبت ہمیشہ روکتا ہے ہر غلط کام سے، کہ میرے باپ باپ نے مجھے بہت محبت و شفقت سے پالا ہے اور میں آج ان کے لیے یہ کر رہی ہوں، اور اگر یہ سب نہ کیا ہو تو کہتے ہیں اس وقت آپ کہاں تھے جب ہم اکیلے ہوتے تھے، ہمیں میٹ کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے۔ تو پھر وہ اس چیز کا جواب مانگتی ہیں۔ بچہ جب بولنے اور سمجھنے لگے، چلیں ابھی بڑے ہو گئے ہیں تو بھی احادیث، قرآنی آیات انہیں یاد کروائیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں، آدھی آیت بھی نہیں بنتی، 3 لفظوں کی آیت وہ ہیں، جیسے من سمتا من نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ یہ مل جاتی ہیں 40 احادیث، یاد کروائی جاتی ہیں بچوں کو۔ اب یہ نہیں کہ 40 دنوں میں 40 حدیثیں یاد ہو جائیں، ایک ہفتے میں ایک بار بار سنائیں، بار بار پوچھیں، بار بار کس کو یاد ہوگی، کون رہ گیا، پھر کرتے ہیں، مل کے دہرائیں، 5 دفعہ دہرائیں، 6 دفعہ دہرائیں۔ جب آپ ان کو لے کے بیٹھے، جی پہلے ہم 1 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں، جب ان کا تلفظ ٹھیک ہو جائے ہم جی پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، پھر ہم اپنی بات شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ختم کریں گے جب کلاس، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک پڑھیں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری اچھی باتوں پہ مہر لگا دے اور جو ہم سے غلط ملت بات ہو گئی اسے مٹا دے۔ یہ ان کے ذہن میں ڈال لیں۔ اور اب تو بہت اس میں مٹیریل مل جاتا ہے، بہت زیادہ، اور تصویروں کے ساتھ اتنا خوبصورت مٹیریل، تو اتنا سا دے کے ان کو ٹائم، پھر ان کی سنیں۔ اس کی زبان بری باتوں سے محفوظ بھی رہے گی اور اس کا دل و دماغ شروع سے اچھی باتوں کو قبول کرنے اور یاد رکھنے کا عادی بنے گا۔ بہتر اخلاق کی نشو و نما اور ناپسندیدہ حرکات سے باز رکھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ بچے کی عمر اور صلاحیت کے اعتبار سے مناسب کھیلوں، دلچسپیوں کے علاوہ دلچسپ مشاغل اور مصروفیات اور اجتماعی سرگرمیوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارا، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا جو میری ایج کی ہیں، ہم گڑیوں کی شادی کرتے تھے،
گڑیوں کے کپڑے بناتے تھے، گڑیوں کے فرنیچر بناتے تھے، اور آئے دن مہینہ نہیں گزرنا تو کسی دو سہیلیوں کی گڑیوں اور گڈے کی شادی ہوتی تھی۔ ایسے مصروف ہو جاتے تھے، امیوں کو تنگ ہی نہیں کرتے تھے۔ اب جو وقت ہے اب وہ وقت نہیں ہے گڑیوں کی شادیوں کا، اب تو پڑھائیاں اور ٹیوشن کا بہت لوڈ ہے۔ تو ابھی بھی کچھ ایسے مناسب کھیل رکھیں جس میں اس کے ہم عمر جمع ہوں۔ ہر وقت آپ کے پاس بھی تو نہیں وہ بیٹھ سکتے نا، تو ایسی اجتماعی سرگرمیاں ہفتے کے فرسٹ ویک میں ایک دن رکھ لیں اگر آپ بہت مصروف ہیں، ورنہ ہر ویک میں ایک دن رکھیں۔ اور ایسی فرینڈز بنائیں جیسے 4 فرینڈز ہو، ایک دن آپ کے گھر سب ایک کمرہ یا ایک دلان ان کو دے دیں، ایک جو بھی جگہ آپ کے پاس، ہر ایک کے پاس تھوڑی بہت تو جگہ ہوتی ہے، اور دوسرے ہفتے دوسرے کے گھر، تو اس طرح وہ بیٹھ کے انہیں بہترین کھیل کھلوائیں۔ والدین اور استاذہ خود مثالی کردار پیش کریں تو بچہ فطری طور پر ان کی تقلید کرتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی کردار نہیں ہے نا، ہمیں پہلے اپنا کردار بہتر کرنا ہے، اپنا اخلاق، اپنی زبان، اپنے معاملات۔ جب ہم ہی نہیں بہتر تو بچے سے ہم کیوں امید لگاتے ہیں؟ بچہ وہی چیختا ہے جس کی ماں چیختی ہے، وہی شاؤٹ کرتا ہے جس کی ماں بھی شاؤٹ کرتی ہے، وہی اونچا بولتا ہے جس کی ماں اونچا بولتی ہے۔ آپ آج سے عہد کریں دھیمی آواز میں بات کرنے کے لیے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں اخلاق اور اصولوں کو کچل رہے ہیں تو پھر بچے کے بگڑ جانے پر آپ کو کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہی بچہ جھگڑالو ہو سکتا ہے جس کے والدین بات بات پر دوسروں سے جھگڑتے ہوں۔ جھگڑے اپنے گھروں میں بھی مت آنے دیں اور دوسرے جھگڑوں میں بھی ان کو انوالو مت کریں۔ صلح پسندی اور خوش مزاجی یہ والدین کے اندر آنا بہت ضروری ہے۔ جن کے والدین ایسے ہوتے ہیں ان کے بچے کبھی بھی پھر جھگڑالو اور بد زبان نہیں ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔